السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 81، اس کا آخری حصہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے پل صراط سے، اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں اور پیر پھسل جاتے ہیں، اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اس طرح سے ڈرو جس طرح وہ مرد زیرے کو دانا ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو سوچ بچارنے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو تابو کلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، اور امید ثواب میں ان کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوئی، اور زہد و ورع سے ان کی خواہشوں کو روک دیا گیا ہو، اور ذکر الہی سے اس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو، اور کٹی پھٹے راہوں سے بچتا ہوا وہ سیدھی راہ پر ہو لیا ہو، نہ ہوش فریبیوں نے اس میں پیچ و تاب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو۔ بشارت کی خوشیوں اور نعمت کی آسائشوں کو پا کر میٹھی نیند سوتا ہے اور امن چین سے دن گزارتا ہے۔ وہ دنیا کی عبورگاہ سے قابل تعریف سیرت کے ساتھ گزر گیا اور آخرت کی منزل پر سعادتوں کے ساتھ پہنچا۔ وہاں کے خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گام چلا۔ طلب آخرت میں دل جمعی اور رغبت کے ذریعے سے عذر تراشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور سیدھی راہ دکھا کر حجت تمام کر دی، اور تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو چپکے سے سینوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور کانا پھونسی کرتے ہوئے کانوں میں پھونک دیتا ہے۔ چنانچہ وہ گمراہ کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور وعدے کر کے طفل تسلیوں سے ڈھارس بندھاتے رہتا ہے۔ پہلے تو بڑے سے بڑے جرموں کو سنوار کر سامنے لاتا ہے اور بڑے بڑے مہک گناہوں کو ہلکا اور سبک کر کے دکھاتا ہے، اور جب بہکائے ہوئے نفس کو گمراہی کے ڈھولے پر لگا دیتا ہے اور اسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے، تو جسے سجایا تھا اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور جسے ہلکا اور سبک دکھایا تھا اس کی ہی طرف وہ بڑھتا گیا اور برائیوں سے بھاگتا رہا، اور آج کے دن کل کا خیال رکھا اور پہلے سے اپنے آگے کی ضرورتوں پر نظر رکھی۔ بخشش و عطا کے لیے جنت اور عقاب و عذاب کے لیے دوزخ سے بڑھ کر کیا ہوگا، اور انتقام لینے اور مدد کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، اور سند و حجت بن کر اپنے خلاف سامنے آنے والے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، جس نے ڈرنے والی چیزوں گراں باری و اہمیت بتاتا ہے، اور جس سے مطمئن اور بے خوف کیا تھا اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئیں تو وہ نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے رہے، اور انہیں بتایا گیا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے، اور وہ وقت دیا گیا تو انہوں نے وقت غفلت میں گزار دیا، اور صحیح و سالم رکھے گئے تو اس نعمت کو بھول گئے۔ انہیں لمبی مہلت دی گئی تھی، اچھی اچھی چیزیں بھی انہیں بخشی گئی تھی، دردناک عذاب سے انہیں ڈرایا بھی گیا تھا، اور بڑی چیزوں کے ان سے وعدے بھی کیے گئے تھے، تو اب تم ہی ورطۂ حالات میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی خطاؤں سے بچتے رہو۔ اے چشم و گوش رکھنے والو، اے صحت و ثروت والو، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے، یا کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو اور کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو، یا کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو؟ حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہر ایک کا حصہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے کہ جس میں وہ مٹی سے اٹا ہوا رخسال کے بر پڑا ہوا ہوگا۔ یہ ابھی غنیمت ہے خدا کے بندو، جب کہ گردن میں پھندا نہیں پڑا ہوا اور روح بھی آزاد ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کی فرصت اور جسموں کی راحت و مجلسوں کے اجتماع اور زندگی کی بقایا مہلت اور اثر نو اختیار سے کام لینے کے مواقع اور توبہ کی گنجائش اور اطمینان کی حالت میں قبل اس کے کہ تنگی و وضیق میں پڑ جاؤ اور خوف و عالم اس پر چھا جائے، اور قبل اس کے کہ موت آ جائے اور قادر و غالب کی گرفت اسے جکڑ لے،
سید رضی فرماتے ہیں کہ وارد ہوا ہے کہ جب حضرت نے یہ خطبہ فرمایا تو بدن لرزنے لگے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ بعض لوگ اس خطبہ کو خطبہ غرق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔